اللہ کے نبی نے فرق کیا ہے، توجہ رکھنا، اور عقلی دلیل بھی موجود ہے۔ عقلی دلیل سننا، عقلی دلیل کیا ہے؟ عبادت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عبادت مالیہ، نمبر دو عبادت بدنیہ۔ عورت اور مرد کی عبادت مالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ عبادت مالیہ وہ جس کا تعلق مال سے ہے، اور عبادت بدنیہ وہ جس کا تعلق بدن سے ہے۔ عورت اور مرد کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عشر ہے تو مرد کی زمین میں بھی اتنا، عورت کی زمین میں بھی اتنا، زمین تو دونوں کی ایک جیسی ہے۔ اگر ان کے پاس بینک میں مال موجود ہے، اتنی زکات مرد پر ہے اتنی عورت پر ہے، کیونکہ دونوں کے مال میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد اور عورت کی عبادت مالیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عبادت بدنیہ میں فرق ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مرد حج پہ جانا چاہتا ہے، اس کے لیے ساتھ کسی محرم کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن عورت حج پہ جانا چاہتی ہے تو ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے۔ یہ محرم یا کسی محرم یا باپ اور بیٹا، یہ محرم جو ہے یا اس کا خامد، یہ اس کے مال کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اس کے بدن کی حفاظت کے لیے ہے۔ توجہ رکھنا، یا ان نے احرام باندھنا ہے تو مرد احرام باندھے گا، وہ چادریں جو انسلی ہیں، عورت احرام باندھے گی جو سلا ہوا کپڑا ہے۔ مرد احرام باندھے تو تلبیہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اونچی آواز سے، اور عورت تلبیہ آہستہ پڑے گی۔ ان کا تعلق جو کہ بدن سے ہے۔ جب یہاں سے چلے ہیں اور طواف کرنے لگے ہیں تو پہلے طواف میں مرد نے رمل کرنا ہے، تھوڑا سا کر کے رمل کرنا ہے، عورت یوں نہیں کر سکتی، تعلق بدن سے ہے۔ توجہ رکھنا، مرد جب پہلے 3 چکر لگائے اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لے، عورت ننگا نہیں کر سکتی، تعلق بدن سے ہے۔ اگر یہ وہاں سے چلے جائیں، صفا اور مروہ میں جانے لگے ہیں تو صفا سے چلے ہیں، آگے سبز رنگ کی بتی آئی ہے، وہاں سے دوڑنا ہے، سبز رنگ کی بتی تک، پھر مروہ تک چلنا ہے۔ یہ سعی جو کرنی ہے صفا اور مروہ کی، میلین اکثر ہے، 2 سبز بتیوں کے درمیان دوڑنا، یہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ اور خانے وال کے دوستوں، ایک نقطے پہ توجہ رکھنا، یہ دوڑنے کی سنت کیوں ہے؟ یہ سنت حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، سنت امی ہاجرہ کی ہے۔ سنت کس کی ہے؟ امی ہاجرہ دوڑی تھی نا۔ امی ہاجرہ دیکھی، اسماعیل علیہ السلام کعبے کے پاس ہے اور پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر دودھ چھاتیوں میں کہاں سے آئے گا؟ امی ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھی ہے، شاید کو آدھا قافلہ نظر آئے، کوئی نظر نہیں آیا، پھر صفا پہاڑی سے یہ نیچے آئی، اسماعیل جہاں سے نظر آ رہے تھے آہستہ چلی، اور جب نشیب میں چلے گی اسماعیل اوپر ہے، نظر نہیں آتے، امی ہاجرہ دوڑی ہے، اور جب وہاں تک پہنچی بیٹا نظر آ گیا، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی، پھر واپس آئی ہے جہاں تک بیٹا نظر آتا، آہستہ چلی، اور جب نشیب میں چلے گی بیٹا نظر نہیں آتا تو پھر دوڑی ہے۔ یہ دوڑنے کی سنت حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، امی ہاجرہ کی ہے۔ تو جب سنت امی ہاجرہ کی ہے تو زندہ بیٹی کو کرنا چاہیے تھی نا، لیکن حکم یہ ہے اگرچہ سنت امی ہاجرہ کی ہے لیکن زندہ بیٹی نہیں، بیٹا کرے گا، کیونکہ تعلق بدن سے ہے۔ جب امی ہاجرہ دوڑی تو اکیلی تھی، اب عورت اکیلی نہیں ہوگی، ہر یہ عمرہ ہوگا، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اگر مرد دوڑتا ہے فرق نہیں پڑتا، اگر عورت دوڑتی ہے تو بدن چھلکتا ہے، اس سے عورت کے سطر کے کھلنے کا خطرہ ہے۔ تو سنت عورت کی تھی، خدا نے زندہ مردوں سے کرائی ہے، تعلق بدن سے جو تھا، تعلق بدن سے جو تھا، فرمایا عبادت بدل گئی ہے، عمرے سے فارغ ہو گئے۔ اگر مرد کیا کرے، چاہے تو ٹینڈ کرا لے، یہ افضل ہے حلق کرائے، اور چاہے تو قصر کرا لے، ایک پورا بالوں کو کاٹ دے، لیکن عورت قصر کرا سکتی ہے، حلق نہیں کرا سکتی، کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ تعلق بدن سے ہے۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالدوائر۔ وہ خدا پاک ہے جس نے مرد کو داڑھی سے زینت دی ہے اور عورت کو بالوں سے زینت دی ہے۔ جس طرح عورتوں کے لیے بال مڈوانا حرام ہے، مردوں کے لیے بھی داڑھی مڈوانا حرام ہے۔ میری بات اچھی طرح سمجھنا، میں سمجھا کہہ رہا تھا کہ جس عبادت کا تعلق بدن سے ہے، مرد کی اور ہے، عورت کی الگ ہے۔ اگر عبادت مالیہ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو روزے کو دیکھ لے، مرد پورا مہینہ رکھتا ہے، عورت پورا مہینہ نہیں رکھتی، مہینے میں کچھ دن چھوڑ لیتی ہے، تعلق بدن سے جو ہے۔ تو میں نے تجھے مثالوں سے سمجھایا عبادت کی 2 قسمیں، عبادت بدنیہ اور عبادت مالیہ۔ عبادت مالیہ کا تعلق مال سے ہے، عبادت بدنیہ
کا تعلق بدن سے ہے. توجہ رکھنا، چونکہ عورت اور مرد کے مال میں فرق نہیں ہے، عبادت مالیہ میں بھی فرق نہیں ہے، اور بدن میں چونکہ فرق ہے تو بدن کے تقاضے عورت کے اور ہیں، مرد کے اور ہیں. ان کی عبادت بدنیہ میں فرق ہے، ہر عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے. اگر تم دیکھے رمضان کے روزے کو، عبادت بدنیہ ان میں فرق ہے. قرآن کی تلاوت کو دیکھے، یہ عبادت بدنیہ ہے. مرد اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی. اگر تو نعت پڑھنا چاہے، عبادت بدنیہ ہے. مرد اونچی آواز سے نعت پڑھ سکتا ہے، عورت نہیں پڑھ سکتی. اگر اذان کو دیکھے، عبادت بدنیہ ہے. مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی. اگر تکبیر کو دیکھے، عبادت بدنیہ ہے. مرد کہتا ہے، عورت نہیں کہہ سکتی. ان میں فرق جو ہے میں بتانے یہ لگا تھا، عبادت بدنیہ میں فرق ہے اور مالیہ میں کوئی فرق نہیں. میں اس کے بعد کہتا ہوں، مجھے تو بتا، یہ جو نماز پڑھی ہے اگر عبادت مالیہ ہے تو فرق نہیں ہونا چاہیے، اگر عبادت بدنیہ ہے تو عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے. عقل بھی کہتی ہے فرق ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نقل بھی کہتی ہے، عقل بھی کہتی ہے. جو فرق نہیں مانتا اس کے پاس حدیث نقل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، دونوں سے فارغ ہے. میں ایک جلسے میں تھا، مجھے ایک ساتھ چڑھ دی، دعا کرو جی غیر مقلد سر پہ پگڑی اور ٹوپی. میں نے کہا میں دعا نہیں مانگتا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مانگتا ہوں لیکن اور دعا. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا دعا کرو خدا ان کو عقل دے. توجہ رکھنا، خدا ان کو عقل دے. مجھے کہتے جی وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ عقل ہوگی تو حفاظت کے لیے ٹوپی بھی پہنے گا. عقل ہی نہیں، حفاظت کے لیے ٹوپی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم کہتے ہو ٹوپی نہیں ہے، میں کہتا ہوں عقل نہیں ہے. میری گل سمجھ آئی؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقل و نقل دونوں کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے. چلیے میں ایک مسئلہ اس پیش کرتا ہوں. بنیاد تو آپ کے پاس ہے نا ذہن میں. میں نے بنیاد کیا بتائی تھی؟ ربنا آتنا، بولو نا، فی الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ تو دنیا بھی بہتر دے، اللہ آخرت بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. اگر دنیا بہتر چاہیے تو رابطہ انجینئر سے رکھنا، اگر آخرت بہتر چاہیے تو رابطہ، ادھر کو بند کرو بھائی، اس کا رابطہ فقیہ سے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا جو معنی فقیہ سمجھتا ہے وہ دوسرا نہیں سمجھتا. ذرا فقیہ سے سمجھنا.